ارشاد فرمایا قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار بولے ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ ضرور علم والا جادوگر ہے۔ یہ اصل میں حامان نے مشورہ دیا تھا۔ فرعون نے کہا کہ پھر ایمان نہیں لائیں گے تو لوگوں کو ہم کیسے دور کریں گے؟ تو حامان نے کہا کہ پروپیگنڈا کر دیں کہ یہ ایک جادوگر ہے، وہ اپنے جادو کے ذریعے ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، کہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالو، لوگ بولے ارجہ، موسیٰ علیہ السلام کو یہیں روک کر رکھو، وَأَخَاهُ، اور ان کے بھائی کو بھی روک کے رکھو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیجو، یعنی ایسے لوگوں کو بھیجو کہ جو پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کریں۔ یاتوک بکل ساحر علیم، وہ تیرے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے کر آئیں جو جادو میں ماہر ہوں، فائق ہوں۔ وجاء السحرۃ، فرعون، السحرہ یہ ساحر کی جمع ہے، تمام جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ قالو، وہ بولے ان لنا لاجرا، بے شک ہمارے لیے کچھ انعام ہے۔ یعنی انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم جیت جائیں، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں تو کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ جادوگروں نے کہا۔ قال نعم، بولا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک اس وقت تم ضرور میرے مقرب ہو جاؤ گے، میرے خاص ہو جاؤ گے۔ لوگ میدان میں جمع ہوئے اور یہ چاش کا وقت تھا، جب روشنی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ ان جادوگروں نے 300 اونٹوں پر لاٹھیاں اور رسیوں کو لاد کر وہ لے کر آئے تھے۔ اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا جادو دکھائیں۔ قالو یا موسیٰ، وہ بولے اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم ڈالنے والے ہو جائیں، یعنی آپ اجازت دیں تو ہم ڈال لیں ورنہ آپ اپنا عصا ڈالیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا، اور آپ کی اجازت کے بغیر انہوں نے اپنی رسیاں نہیں ڈالیں۔ اللہ تعالی نے اس ادب کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حالانکہ وہ مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن مقابلے کے لیے آئے تھے، جادو دکھانے کے لیے آئے تھے، مگر یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو جادوگر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب ایک جملہ بول کر کرتے ہیں تو انہیں اتنا پختہ ایمان مل جاتا ہے، تو جو مومن اپنے ایمان کی پختگی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھرپور کوشش کرے کہ ہمیشہ اللہ والوں کا ادب کرے، کیونکہ اگر اللہ والوں کی ذرا سی بے ادبی ہو جائے تو ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرے
اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ محققین نے فرمایا اعلان جنگ سے یہ مراد ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا مرنے سے پہلے اس کا ایمان میں لے لوں گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ یہ آپ کا فرمانا یہ اظہار کرنے کے لیے تھا کہ مجھے تمہارے جادو کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کوئی تمہارے جادو سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اور جب میرا معجزہ سامنے آئے گا تو تمہارا جادو ناکام ہو جائے گا۔ فلما القوا، پھر جب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں، سحروا اعین الناس، سحروا انہوں نے جادو کیا، اعین الناس لوگوں کی نگاہوں پر، یعنی وہ تو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں لیکن لوگوں کی نگاہوں پر ایسا جادو کیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ سانپ ہیں جو پورے میدان میں دوڑ رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جادو کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ ہوتا کچھ ہے اور نظر کچھ آتا ہے۔ جس طرح دو محبت کرنے والوں میں مثلا دو بھائی ہیں، ان کے درمیان محبت ہے اور کوئی نفرت ڈالنا چاہتا ہے، اور اس کا جو جادو کیا جاتا ہے اس میں ہوتا یہی ہے کہ اس کی اچھی بات بھی اسے بری لگتی ہے، تو ہوتا کچھ ہے اور جادو کے زور سے اسے دکھایا کچھ جاتا ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، تو انہوں نے لوگوں کو ڈرایا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور بہت بڑا جادو لائے، ایک بڑا جادو لائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، آپ اپنی لاٹھی ڈال دیں۔ فَإِذَا، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی ڈالی، فَإِذَا، تو اچانک، ہِیَ تَلْقَفُ، وہ نگلنے لگی، ما یأفکون، جو وہ بناوٹ کر رہے تھے، ان کی لاٹھیوں اور ان کی رسیوں کو کہ جو 300 اونٹوں پر لاد کر لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن کر ان سب کو نگل گئی۔ حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اسکندریہ میں ہوا، اور اژدہا جب نگل رہا تھا تو اس کی دم جو ہے وہ اتنی دور تھی کہ اس کی دم جو ہے سمندر کے پار تھے، یعنی یہ واقعہ سمندر کے کنارے ہو رہا تھا، تو یہ سمندر کے کنارے اس میدان میں ان کو نگل رہا تھا، اور یہ اتنا بڑا تھا کہ پورا سمندر پار کر کے اس کی دم جو ہے وہ سمندر کے پار تھے۔ اس ہیبت کے ساتھ اس نے ان تمام چیزوں کو نگل لیا۔ فوقع الحق، تو حق ظاہر ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالك، تو یہاں وہ جادوگر شکست کھا گئے، مغلوب وہ ہو گئے، وانقلبوا، اور وہ پلٹے، صاغرین ذلیل ہو کر، انہیں بڑی رسوائی ہوئی۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ القیہ کے الفاظ ہیں، القیہ کے معنی ہوتے ہیں ڈال دیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے سجدہ کیا، بلکہ فرمایا جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ معجزہ دیکھ کر ان پر اتنا اثر ہوا کہ بے اختیار وہ سجدے میں گر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے ان کی پیشانیاں پکڑ کر انہیں زمین سے لگا دیا ہے، اس قدر اس معجزے نے ان کے دل پر اثر کیا۔ قالوا آمنا برب العالمین، موسیٰ علیہ السلام کا جو انہوں نے ادب کیا، شکست کھانے کے باوجود، ذلیل ہونے کے باوجود انہوں نے ضد نہیں کی بلکہ سجدہ کر لیا، اور سجدہ کر کے ایمان کا اظہار کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا جب انہوں نے سجدہ کیا
تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ادب تھا اس کی برکتیں دیکھیں. سجدہ انہوں نے کیا، اللہ نے سجدے میں انہیں جنت کا دیدار کرا دیا، اور ان کا ایمان اتنا پختہ ہو گیا کہ جو ایمان کے پختگی انسان ریاضتوں اور مجاہدات کے بعد کئی سالوں کے بعد حاصل کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ نے انہیں ایمان کی پختگی عطا فرمائی. یہ ہے نبی کا ادب، اور نبی سے محبت اور عشق اگر کیا جائے تو اسے کتنا فیض اور کتنی برکتیں نصیب ہوں گی. قالو، وہ بولے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون. پھر انہوں نے وضاحت کی کہ رب سے ہماری مراد کیا ہے؟ موسیٰ اور ہارون کا رب، یعنی جسے موسیٰ اور ہارون رب مانتے ہیں اسی کو اب ہم بھی رب مانتے ہیں. قال فرعون، فرعون بولا، آمنتم بھی، تم اس پر ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ابھی تو میں نے تمہیں اجازت دی نہیں ہو تم ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر، بے شک یہ بڑا فریب ہے، مکرتموہ فی المدینہ، جو تم لوگوں نے شہر میں پھیلایا. یعنی فرعون نے کہا کہ تم سارے جادوگر ایک ہو اور یہ تمہارا سردار ہے موسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک، اور تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی، اور یہ سب تم نے اس لیے کیا تاکہ جادو کے زور سے ہم پر قبضہ کر لو. لتخرجوا منها اهلها، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو اس بستی سے باہر نکالو اور خود اس پر قبضہ کرو. فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا. لأقطعن ایدیکم، ضرور بضرور میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا. وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا. من خلاف، خلاف سے، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، دوسری طرف کا پاؤں کاٹوں گا. اور ہاتھ بھی کوئی تھوڑا بہت نہیں کاٹوں گا، بلکہ تمہارا ہاتھ کندھے سے اور تمہارا دوسرا پاؤں رانوں سے کاٹوں گا. ثم پھر لأصلبنکم اجمعین، ضرور بضرور میں تمہیں سولی دوں گا دریائے نیل کے کنارے. یہ اس کی عادت تھی کہ جب کسی کو سب سے زیادہ سخت وہ سزا دیتا تو سیدھا ہاتھ اوپر تک کاٹ دیتا اور الٹی ٹانگ اوپر تک کاٹ دیتا. اب آپ سوچیں جب خون نکلے گا تو انسان کتنا تڑپے گا. اب وہ تڑپتے ہوئے لاشے کو، وہ تڑپتے ہوئے جسم کو، جس طرح ایک مچھلی تڑپتی ہے، اس کو اٹھا کر اس کے جلاد جو ہیں کھجور کے تنے پر اس طرح لگاتے کہ بڑے بڑے کیل لیے جاتے اور وہ کیل جسم سے آر پار گاڑ دیے جاتے. تو ان کے کیلوں کے لگنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس سے کتنا خون نکلتا ہوتا ہوگا. تو پھر وہ تڑپتا تڑپتا انسان جو ہے اسی درخت پر اس کی جان نکل جاتی. پھر یہ لوگوں کی عبرت کے لیے تاکہ لوگ ڈریں، اسی طرح لاش جو ہے کئی دنوں تک رکھتا تھا. تو اس نے کہا یہ سب سے بڑی جو سخت سزا ہے میں تمہیں دوں گا. یہ جادوگر جو کہ جادوگر تھے، کافر تھے، پھر ایمان لے آئے، اور ایمان لائے انہیں ابھی 1 منٹ ہوا ہے، اور ان کے سامنے وہ اتنی بڑی دھمکی دے رہا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر بھی سکتا ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کا ایک جملہ جو ان کی زبان سے نکلا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ جو قبول ہوا، انہیں اللہ نے ایمان کی ایسی مضبوطی عطا فرمائی. انہوں نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، اب ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. قالوا، وہ بولے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم ہمارے رب کی طرف پھرنے والے ہیں. مر کر ہم رب کی بارگاہ میں جائیں گے ایمان کی حالت میں. جب شہید ہو جائیں گے تو رب کرم فرمائے گا. تو جب ہمیں شہید ہو کر رب کے دربار میں جانا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس واقعے سے نسبت ہے کہ یہی فلسفہ تمام اولیاء کرام نے دیا.
اور یہی فلسفہ لے کر امام حسین میدان جنگ میں گئے کہ آپ کو کوئی پرواہ نہ تھی. بچوں کو شہید کیا گیا، بھائیوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو آپ کو چھلنی چھلنی کر دیا گیا. جب ایمان کی پختگی آ جاتی ہے اور ایمان پختہ ہوتا ہے تو پھر انسان جان کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ شہید کو تو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تمہیں چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. اور شہادت میں ہر تیر کے لگنے میں اور زخم سے خون نکلنے میں شہید کو اللہ وہ لذت دیتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی دنیا میں دوبارہ آنے کی تمنا نہیں کرے گا الا الشہید. ہاں، شہید ضرور تمنا کرے گا. وہ کہے گا مالک و مولا دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ تیری راہ میں تیر کھاؤں، نیزے کھاؤں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں تاکہ وہ لذت میں دوبارہ پاؤں. وما تنقم منا، تجھے ہماری کیا بات بری لگی؟ الا ان آمنا بآیات ربنا، صرف یہی بات بری لگی کہ ہم ہمارے رب کی آیتوں پر ایمان لائے. لما جاءتنا، جب وہ آیتیں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ایمان لے آئے، تجھے یہی بات بری لگی. اب فرعون نے جلاد کو حکم دیا. جلاد ان جادوگروں کو پکڑنے لگے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے لگے اور انہیں درخت کے تنے پر کیلوں سے گاڑنے لگے. ایک ہی دعا ان کی زبان پر تھی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے. افرغ، انڈیل دے، یعنی ہمیں کامل مکمل صبر عطا کر اور بہت کثرت سے عطا کر. جس طرح پانی کسی پر انڈیل دیا جاتا ہے تو کتنا کثرت سے ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. اور رب العالمین نے دعا قبول فرمائی. اتنی تکلیفوں کے باوجود انہوں نے اف تک نہیں کیا. اور یہی جلوہ آپ کو میدان کربلا میں نظر آتا ہے. اور نظر سوچے تو صحیح کہ کسی کے گھر پر چھوٹا بچہ، جوان بچہ اگر انتقال کر جائے، کوئی موت مر جائے تو دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تو میتوں کی میتیں جو رکھی ہوئی ہیں لا انصر خیموں میں، شہداء ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، شہید ہونے کے بعد پیچھے عورتیں ہیں بے سہارا، اور خود سوار ہو کر شہید ہونے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس قدر بہادری سے مقابلہ کیا کہ اس بہادری کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے. تو اتنے جنازے رکھے ہوں اور ایسے حالات میں وہی مقابلہ کر سکتا ہے جس پر اللہ کا خصوصی کرم ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطا سے صبر کے پیمانے بھر بھر کے عطا فرمایا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے. وتوفنا مسلمین، اللہ اکبر، سبحان اللہ. انہیں ایک ہی فکر تھے، ہاتھ کٹیں تو کٹیں، جسم کے ٹکڑے ہوں تو ہوں، مگر ایمان سلامت رہے. وتوفنا، اے اللہ تو ہمیں موت دے مسلمین، اسلام کی حالت میں، خاتمہ بالایمان نصیب فرما. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا ہی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، یہ جادوگر کیسے خوش نصیب تھے کہ جب دن کی ابتدا ہوئی تھی تو یہ کافر تھے، جادوگر تھے، اور جب دن ختم ہوا تو ایمان و عافیت کے ساتھ وہ عظیم شہید کا رتبہ پا چکے تھے.